تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ لیلۃ القدر یہ کیا ہے؟ یہ قدر والی رات. اس رات میں اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا تحفہ عطا فرمایا کہ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اس قدر والے اللہ نے اس قدر والے نبی پر اس قدر والے مہینے میں قدر والی کتاب اتار کر قدر والوں کو کی قدر کرنے کا حکم دیا ہے. تو الحمدللہ ہم قدر کرنے والے ہیں. ایسی قدر اس طرح کر دی ہے کہ آپ سبحان اللہ کہنا ہے. جو بندہ آئے نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرے, قرآن مجید کی تلاوت کرے, بیان کرے, سبحان اللہ الحمدللہ کی صدائیں بلند کریں, تو یہ سبحان اللہ الحمدللہ اتنا مبارک وظیفہ جو سننے میں نہیں آ رہا. آپ وسلم نے فرمایا, میں اکثر کہا کرتا ہوں, ایک حدیث مبارکہ بیان کرتا ہوں کہ انسان کے جسم میں 360 جوڑ ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر شخص کو چاہیے کہ وہ اپنے 360 جوڑوں کا صدقہ ہر روز ادا کر دیا کرے, یعنی ہر روز 360 جوڑوں کا صدقہ روزانہ ادا کرے. تو اب ہر کوئی 360 جوڑوں کا صدقہ تو ادا نہیں کر سکتا. جو امیر ہے وہ بھی اس کے یہ دور اس قسم کا آ گیا کہ اب ان کے لیے بھی یہ مشکل ہو گیا. اب 360 بکرے اب ہر روز کو کوئی نہیں ذبح کر سکتا. تو تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسانی پیدا فرمایا کہ تم سبحان اللہ کہہ دو, یہ بھی تمہارے لیے صدقہ ہے. الحمدللہ کہہ دو, یہ بھی تمہارے لیے صدقہ ہے. جزاک اللہ کہہ دو, یہ بھی تمہارے لیے صدقہ ہے. اور کسی مسلمان کو کچھ دلی کے ساتھ کچھ اخلاقی کے ساتھ پیش آ جاؤ, یہ بھی تمہارے لیے صدقہ ہے. تو کوئی تمہیں سلام کرے تو اس کا جواب دو, یہ بھی تمہارے لیے صدقہ ہے. بلکہ آپ نے فرمایا کہ افشوا السلام, کہ سلام کو عام کرو, سلام کو پھیلاؤ. یہ انتظار نہ کرو کہ اب وہ مجھے سلام کرے گا تو پھر میں اس کے سلام کا جواب دوں گا, یا میں تو بڑا ہے سلام کرے. نہیں, آپ نے فرمایا آپ سے سلام, سلام میں پہل کرو. سلام میں پہل کرنے سے تکبر انسان کا جاتا ہے, اور تکبر ایک ایسی صفت ہے, یہ صرف اللہ تعالیٰ کی صفت ہے. جس کے دل میں, جس کے اندر ذرا برابر بھی تکبر ہوگا, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کو جنت کی آگ آرام کر دی جائے گی. تو یہ جو آج رات آ گئی, یہ اصلاح کی بھی رات ہے. اس رات میں اپنی اصلاح بھی کرنی ہے. اپنے سابقہ گناہوں کو دیکھتے ہیں ہم کیا کر رہے ہیں. کسی کا ہاتھ تو نہیں مار دیا, کسی کے ساتھ جھوٹ تو نہیں بول دیا, کسی کی زمین تو نہیں دبا دی, کسی کے ساتھ کوئی فراڈ تو نہیں کر دیا, کوئی دھوکہ تو نہیں کر دیا. جو ہم نے پیچھے گناہ کیے, صغیرہ یا کبیرہ, اللہ تعالیٰ یہ ایسا نظام ہے کہ چھوٹے سے چھوٹے گناہ پر بھی پکڑ ہو جاتی ہے, اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بڑے سے بڑے گناہ پر بھی پکڑ نہیں ہوتی. تو اسی لیے کوشش کرنی چاہیے کہ, تو لوگ تو کہتے ہیں جی یہ صغیرہ گناہ ہے, چھوٹا گناہ ہے, اس طرح کچھ نہیں ہو جائے جی جھوٹ بول چڑھا, کوئی نکل یہ کوئی اسکانی کاٹ چڑی, یہ جی صغیرہ گناہ, یہ چھوٹا گناہ ہے, اس سے کچھ نہیں ہوتا. تو یہ بات اس کو چھوڑ دیں کہ بعض اوقات جب اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش پر ہوتی ہے تو پھر چھوٹی سی چھوٹی نیکی بھی کام کر جاتی ہے, اور بڑی سی بڑی نیکی عابد بھی تھا, زاہد بھی تھا, مارا گیا, رگڑا گیا. کیا ہوا حضرت یہ شیطان ابلیس کیا تھا, 6 کروڑ سال تک اللہ تعالیٰ کی عبادت کی, چپے چپے پہ سجدہ کیا, عابد بھی تھا, زاہد بھی تھا, بڑی بڑی باتیں کی, ریاضتیں کی, فرشتوں کا استاد تھا, ان کے استادوں میں اس کا شمار ہوتا تھا. لیکن کیا تھا, ذرا سا تکبر دل میں آیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایک نبی کا ادب و احترام نہیں کیا, گستاخی ہو گئی, کہا میں اس کو سجدہ نہیں کرتا. اللہ نے فرمایا تیری ساری 6 کروڑ سال کی عبادت, ریاضت, عابد بھی تھا, زاہد بھی تھا, جو نے ذکر اذکار کیے سب ختم. آج کے بعد لعنت اللہ علی الکاذبین, آج تیرے گلے پر لعنت اللہ, اللہ کی لعنت کا توق تیرے گلے میں ڈال دیا گیا. تو اس کو اپنی بارگاہ سے نکال دیا گیا. تو بہرحال کوشش کرنی, چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو بھی چھوڑنا نہیں چاہیے, اور چھوٹے سے چھوٹے گناہ سے بھی بچنا چاہیے. تو بہرحال یہ اصلاح کا آپ نے, رمضان شریف کا مہینہ آتا تو آپ فرماتے کہ اے مومنو, اے مسلمانوں, اے میرے دیوانوں, اے میرے عاشقوں, رمضان المبارک کا جو مہینہ ہوتا ہے یہ احتساب کا مہینہ ہوتا ہے. اپنے آپ کو ترازو میں رکھو, تڑپی رکھو, آپ تولو, اتکی کرنے پہ. ہم نے اپنی سادہ زندگی کیسے گزاری, یہ ایک جو ہمیں مہینہ ملا رمضان مبارک کا, یہ بونس ہے. اس میں ہر چیز کا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے. شیطان کو تو پہلے ہی قید کر دیا جاتا ہے. تو بہرحال میں خوش آمدید کہتا ہوں حضرت علامہ مولانا پیر طریقت پیر سید سجاد حسین شاہ صاحب بخاری آستانہ عالیہ بانی نام سے ہماری محفل کے زینت برے. ہم اپنی ان کے ساتھ جو ہے واپس کریں, ہم اپنی جانب سے جامعہ حقانیہ زرد کی جانب سے دل سامنے کرام. قیامت کے دن حکم ہوگا کہ اے قاری قرآن, اے حافظ قرآن, جس طرح تو دنیا میں میرے قرآن کی تلاوت ٹھہر ٹھہر کر کیا کرتا تھا, آج اسی انداز میں قرآن مجید کی تلاوت کرتا جا, وہ جنت کی سیڑھیاں چڑھتا جا. جہاں پر تیری بنداز ہوگی, آخری صورت پڑے گا, وہیں پر تیرا مقام ہوگا. اور قرآن مجید کو پڑھنے کا حق کیا ہے, ورنہ قرآن
ترتیلا، قرآن مجید کو خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کرو۔ سامعین کرام، قرآن مجید کی تلاوت ہو گئی۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں ایک نہیں بلکہ 2 قرآن نازل فرمائے۔ ایک قرآن 6666 آیات کی صورت میں آیا، تو دوسرا قرآن والضحیٰ کے چہرے کی صورت میں آیا۔ لیکن جب تھوڑا غور کیا تو پتہ چلا کہ یہ بھی قرآن وہ بھی قرآن، اس میں بھی جلوے اس میں بھی جلوے، اس میں بھی رانائیاں اس میں بھی رانائیاں، اس میں بھی پاک پن اس میں بھی پاک پن۔ لیکن جب کمپیریزن کیا تو پتہ چلا جو اس قرآن کو پڑھتا ہے وہ قاری قرآن بن جاتا ہے، جو اس قرآن کو پڑھتا ہے صحابی رسول بن جاتا ہے۔ اور صحابی رسول کی تو یہ شان ہے کہ کوئی اپنی ریاضت سے مشقت سے جتنی مرضی کوشش کر لے، جتنی مرضی عبادت کر لے، مگر وہ اس مقام تک نہیں پہنچ سکتا ہے جس مقام پر ایک صحابی ہے جس نے صرف ایک سال کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بحالت ایمان میں دیدار کیا ہو۔ صحابہ کی یہ شان ہے۔ تو ہم تو صحابہ کو بھی ماننے والے ہیں، اہل بیت کو بھی ماننے والے ہیں۔ ہمیں نام دار تحیت و ثنا کی نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں پیش کی جائے گی، کیونکہ خدا کا ذکر کرے اور پھر اس کے بعد ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں اور ایسی زبان خدا نہ کرے۔ مدینے کی باتیں کر رہے تھے، شاعر کہتا ہے کہ اس کے مصطفیٰ جس کے سینے میں ہے وہ جہاں کہیں بھی رہے وہ مدینے میں ہے۔ ایک شخص ہے جو مدینہ منورہ میں موجود ہے، لیکن اس کا ذہن اس کی فکر وہ یہاں پر پاکستان میں سیر کر رہی ہے، تو اس والے کہتے ہیں کہ وہ وہاں پر حاضر ہوتے ہوئے بھی غیر حاضر ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص پاکستان میں بیٹھ کر اگر اس کا ذہن دل دماغ فکر مدینے میں سیر کر رہی ہے تو وہ وہاں پر غیر حاضر ہوتے ہوئے بھی حاضر ہے۔ اسی لیے کہتا ہے کہ اس کے مصطفیٰ جس کے سینے میں ہو وہ جہاں کہیں بھی رہے وہ مدینے میں ہو۔ مدینے کی باتیں کیوں کر رہے تھے؟ کیونکہ یہ جو اس کے مصطفیٰ کی دولت ہے، یہ جو بجلی کا سسٹم ہے، ایک تو ہماری یہ جو بجلی ہوتی ہے اس کا تعلق پاور ہاؤس سے ہوتا ہے، وہاں سے بجلی بند کر دیتے ہیں، ہماری بجلی بند ہو جاتی ہے۔ تو جو اس کے مصطفیٰ کا جو پاور ہاؤس ہے وہ مدینہ شریف میں ہے، اسی لیے مدینے کی باتیں ہو رہی ہیں۔ تو یہ جو اس کے مصطفیٰ کی بجلی ہے، جو اس کے مصطفیٰ کا یہ جو سسٹم ہے، یہ کنیکشن ہے، یہ کہاں سے آ رہا ہے؟ یہ مدینہ سے آ رہا ہے۔ اور راستے میں یہ جو ایک ڈسٹریبیوشن سینٹر ہوتے ہیں جہاں سے آ کر بجلی کو تقسیم کیا جاتا ہے، تو جو اس کے مصطفیٰ کے یہ جو تقسیم والے سینٹر ہیں وہ اگر ڈھونڈ رہے ہوں تو داتا دربار پر چلے جاؤ، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری پر چلے جاؤ، وہ اس کے مصطفیٰ کے ڈسٹریبیوشن سینٹر ہیں، وہاں سے بجلی تقسیم ہوتی ہے۔ تو بہر کا اس کے مصطفیٰ یہ بڑی دولت ہے، اس کے مصطفیٰ کا ایک جام پہ لایا جائے، اور پھر شاعر کہتا ہے کہ مجھے پھر اس کے بعد سے مجھے حشر کے میدان میں بلایا جائے۔ حشر کے میدان میں بلانا ہے، پہلے مجھے اس کے مصطفیٰ کا جام پلا دو، پھر مجھے حشر کے میدان میں بلا لو، پھر انشاءاللہ حشر میں بھی آسانی ہوگی، محشر میں بھی آسانی ہوگی، پولیس رات پر بھی آسانی ہوگی، میزان پر بھی آسانی ہوگی، اور یہ صاحب امین کرام رمضان مبارک کا بابرکت مہینہ رواں دوا ہے، اور ایسا بابرکت مہینہ کہ عام دنوں میں ایک نماز پڑھو جماعت کے ساتھ 27 نمازوں کا ثواب، اگر اس مہینے میں 2 نفل پڑھو جو نوافل کا ثواب ہے وہ فرضوں کے برابر کر دیا جاتا ہے، اور فرائض کا ثواب 500 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے۔ تو اس مہینے میں اس کے آخری عرصے میں معتکفین حضرات اپنی اپنی مساجد میں اعتکاف بھی بیٹھتے ہیں، تو نور محمد ریاض صاحب، محترم حاجی محمد اکرم صاحب، ان کے شہزادے بھی بیت الکرم مسجد میں اعتکاف بیٹھے ہیں، ان سے میں گزارش کرتا ہوں آگے ایک بار تشریف لے آئیں۔ ماسٹر محمد شاہد صاحب میرے استاد محترم، ان سے جو گزارش کرتا ہوں آگے ذرا اسٹیج پر تشریف لے آئیں۔ تو اعتکاف کا مقصد اللہ کی بارگاہ میں دھرنا دے دینا کہ یا اللہ ہم تیری بارگاہ میں ہم آ گئے ہیں سب کچھ چھوڑ کر، تو ہمارے گناہوں کو معاف کر دے اور ہمیں اس طرح پاک کر دے جس طرح انسان حج سے واپس آتا ہے تو پاک ہو جاتا ہے۔ اور 2 عمروں کا اور 2 مقبول حجوں کا ثواب اعتکاف کرنے والوں کے لیے لکھ دیا جاتا ہے۔ اور شب قدر کو تلاش کرنے کے لیے اصل استعمال سے شب قدر کو تلاش کرنا ہوتا ہے، تو بھارت باقی صاحب شب قدر کو تلاش کریں۔ شب قدر کی نشانی جن بزرگوں نے شب قدر پائی انہوں نے یہ نشانی بتائی، ایک نشانی یہ بتائی کہ اس رات میں موسم نہ زیادہ ٹھنڈا ہوگا نہ زیادہ گرم ہوگا، میانہ موسم۔ ایک اور نشانی بتائی کہ اس رات میں سمندر کا پانی کھارا ہوتا ہے، وہ سمندر کا پانی میٹھا ہو جاتا ہے۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ 2 ہی راتیں رہ گئی ہیں، ہو سکتا ہے وہی ہوں یا پیچھے گزر کی ہوں، اگر گزر بھی گئی ہیں تو جو 2 راتیں رہ گئی ہوں گے بھی صحیح کریں کہ اس کو اپنے لیے لیلۃ القدر بنا لیں، اس کو لیلۃ القدر بنا کر اپنے اوپر نافذ کر لیں، تبھی عبادت میں یہ سکون ملے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک تحفہ عطا کیا
ليلۃ القدر کا تحفہ عطا کیا. اور ليلۃ القدر کیا ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے اس قرآن مجید کو لیلۃ القدر میں نازل فرمایا، یعنی قدر والی رات میں نازل فرمایا. وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تم کیا جانو کہ یہ لیلۃ القدر کیا ہے، یہ قدر والی رات کیا ہے. لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے افضل ہے. 1000 مہینوں سے افضل رات یہ لیلۃ القدر ہے. تو یہ جس کو مل جائے اس کے نصیب جا کے دعائیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو حاصل کرنے کی، صحیح حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تسی بہت ڈھلے بیٹھے ہوئے ہو تے ایک مزدور جس طرح ہونا نہ ساری دیہڑی مزدوری کرنا تے وہ شامی ٹائم وہ اپنی مزدوری بھی نہ کہنے تے اس کیا آپ تو ساری دیہڑی مزدوری کر کے تے شامی جس دن مزدوری کہنے ٹائم آوے تے آخر نہیں جی نہیں میں نہیں کہنا. تو سارا مہینہ استادہ بھی کھال کے سورہ الحم تو کہن کے سورہ والناس تک تو مجید 2 سپارے بھی سنے تے 1.25 سپارہ بھی سنا تے 1.5 سپارے بھی سنا. اصا چھڑایا میری ڈیوٹی لگی مسجد آسیہ میلے دے. اصا پہلے تیرے 3.25 سپارے پڑھے. میں ایک بندہ نا وہ جی 3.25 سپارے پڑھ کے جی وہ پیچھے تھکے نہیں تو سن پیچھے کھال گئے. وہ میں جو کرو گے جی پیچھے کھڑنے والے 3.25 سپارے بھی کھال کے سن گئے جی نہیں سننے نہ سوتا پہ پڑھاؤ وہ جی استاد دیر لا جی. تو دریا شریف چلے جاؤ وہاں پر ایک دن میں 10 سپارے پڑھے جاتے ہیں. 3 دن میں ایک ختمے کا مجید کر دیا جاتا ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ سارا مہینہ تراویح سن کے تراویح پڑھ کے مجید سن کے اور جب ختم کا دن آئے، جب خوشی کا دن آئے، جشن کا دن آئے کہ آج ہمارا قرآن مجید الحمد سے لے کر والناس تک ہو گیا، تو اس طرح بڑا ڈھیلا جب ہے مجھے تو سبحان اللہ نہ آخو. ایسی مثال ہے جو ایک مزدور ساری دیہڑی مزدوری کرے تو شامی ہوتا